لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيد الرضي الشمس موزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين ومقاتب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتقبين، والعاقبة للمتقين، الجنة للموحدين والنار للكافرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند ہیں، اس کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حاضرین مجلس کے جائز دلی حاجات کو پورا فرمانا، صدقے میں چاردہ معصومین کے بانیان اعضاء بالخصوص برادر عزیز کے توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار عالم اس مقام پہ اس جگہ پہ اپنا نزول رحمت فرما، محمد و آل محمد کے واسطہ ہم سب کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. چاردہ معصومین کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار حسین کے ماتمدار ہیں اور موذی بیماری میں جوجھ رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ہمارے امام زمانے کے ظلم میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بارے دیگر صلوات پڑھ محمد. حاضرین مجلس، صاحبان و خلقرہ سامعین کرام، آپ کے اذہان میں اس سے پہلے کی تقریر پچھلے ویک میں تعزیتی جلسہ ہوا تھا شہداء کے سلسلے سے، اس میں سب نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے تھے. اس میں بھی ہم نے بھی اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا اور وقت کی تنگی کی بنا کے اوپر کچھ مطالب تھے کہ جو رہ گئے تھے، اس کے بعد ہمارے کچھ برادران نے ڈسکس بھی کیا. بہتر ہے کہ اس مطالب کو مزید آگے پھیلائیں اور اس کے اندر تھوڑا سا اور اس کو کھول سکیں. اس کے بعد جس آیت کریمہ کو ہم نے ثنا میں کلام بنایا، اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کریں. ہماری گفتگو جو اس دن شہداء کے سلسلے سے تھی، اس کے اندر ایک پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ اسکول ایک ہے، ٹیچر ایک ہے، کلاس ایک ہے، اور اس کے باوجود بھی فرق ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے. انسان لو انفرٹ ڈال رہا ہے، لو رزلٹ آ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہائی انفرٹ ڈال رہا ہے، محنت اچھی کر رہا ہے، لیکن رزلٹ لو آ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسمارٹ، یعنی اچھے طریقے سے کام کو انجام دے رہا ہے اور رزلٹ بھی گڈ آ رہے ہیں. یہ 3 شعبے بیان کیے تھے آپ کے سامنے. جہاں کے اوپر انسان محنت نہیں کر رہا ہے، وہاں کے اوپر جو لو رزلٹ آ رہا ہے وہ سامنے آپ کے کہ کیوں آ رہا ہے. اور کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے انسان اپنی محنت تو کر رہا ہے، اپنا انپٹ تو اچھے سے ڈال رہا ہے، لیکن رزلٹ لو آ رہا ہے، تو وہاں کے اوپر قابل فکر ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسمارٹ وے سے، اسمارٹ طریقے سے انسان محنت کرے اور رزلٹ بھی گڈ آئے، یہ سب سے اچھا سیکشن ہوتا ہے، سب سے اچھا وے ہوتا ہے. ماہرین اہل نظر جو ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے سب تقریباً تجارت کرتے ہیں، سبھی تجارت کر رہے ہیں اور سبھی تقریباً بزنس کر رہے ہیں. اگر اہل نظریے سے پوچھے، اہل
معرفت سے پوچھے تو انہوں نے اسی شعبے کو اور بڑھایا. یعنی میں نے نیچے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اب اسی چیز کو میں اوپر سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ماہرین نظر نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر دنیا کا جائزہ لو تو دنیا کی تقسیم بندی جو کی ہے انہوں نے وہ اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے ڈیوائڈ جو کیا ہے تو 4 آپشن انہوں نے رکھے ہیں. یعنی ایک سائڈ میں 2 اور دوسرے سائڈ میں 2 رکھے ہیں. 1 سائڈ پہ انہوں نے رکھا ہے, اب ظاہر سے سب بزنس مین ہیں تو بزنس کے حوالے سے مثال دوں گا تاکہ بات کلین ہو اور کلیئر ہو آپ کے سامنے. بزنس کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ امپلائر, یعنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے امپلائر کی, اور اسی کے جسٹ نیچے دوسری کیٹیگری آتی ہے سیلف امپلائر, اور اس کے بازو میں جو دوسری تیسری یعنی 3rd کنڈیشن آتی ہے وہ آتی ہے بزنس مین کی. اور اسی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مرحلہ آتا ہے انویسٹر کا. 3 قسمیں بنتی, اس سے زیادہ نہیں بنتی ہیں. اہل نظر موجود ہیں, اس سے زیادہ کوئی قسم نہیں بنتی بزنس کی. پہلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان امپلائی یعنی کام کرنا, نوکری کر رہا ہوتا ہے, وقت دیتا ہے, جواب میں اس کو پیسہ ملتا ہے. کسی کو وقت دے رہا ہے, اپنے مالک کو وقت دے رہا ہے, 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ وقت دے رہا ہے, جواب میں اس کو کیا مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے. یہ امپلائر ہو گیا, پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم ہو گئی سیلف امپلائر یعنی خود اپنا کام, جس کو ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید بزنس اسی کو کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سیلف امپلائر یعنی اپنی دکان ہے, اپنا بزنس ہے, اپنے لیے محنت کر رہے ہیں, اپنے لیے محنت کر رہے ہیں, اپنے لیے کما رہے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ آتا بزنس کا. یہاں تک کا مرحلہ کہاں تک ہے, امپلائر اور سیلف امپلائر یعنی اپنی دکان ہونا اور اپنا کام کرنا اور اپنے لیے کمانا. یعنی وقت جو دے رہے ہیں وہ اپنے لیے دے رہے ہیں, جتنا وقت دیں گے, چونکہ ہماری دکان ہے. لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو فرق ہیں, کس سائڈ میں, بزنس مین میں اور جو انویسٹر ہے, اس کے تھاٹ میں اور اس کی فکر میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اہل نظر نے اس کو باقاعدہ تقسیم بندی کی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو ایک بہترین خوبصورت نتیجہ دیں گے. یہاں تک کہ اس لائن میں جو امپلائر اور سیلف امپلائر ہیں, جو یا تو وقت دے رہا ہے اور جواب میں پیسہ لے رہا ہے, یا اپنے لیے کام کر رہا ہے, اپنی دکان ہے, اپنے لیے کام کر رہا ہے, وہاں پہ بھی کیا کر رہا ہے, پیسے کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہاں کے اوپر بزنس مین جو کام کر رہا ہے اس کی سوچ میں اور جو انویسٹر اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ 4 کیٹیگری ہیں, 2 ایک سائڈ میں, 2 ایک سائڈ میں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے سوچنے کا نظریہ اور ایک بزنس مین اور انویسٹر کے سوچنے کا نظریہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس میں 7 سے 8 قسموں کو بانٹا ہے. ہم اپنے موضوع کے مطابق جو 2-3 قسمیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے, باقی بعد میں انشاءاللہ. پہلا انہوں نے جو ڈسکس کیا کہ نظریے میں سیلف امپلائر میں اور بزنس مین کے درمیان میں جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے کریں. بہت توجہ رکھیے گا. سیلف امپلائر کے دماغ کے اندر جو تھاٹ ہوتے ہیں اور جو اس کی فکر ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کیسے کریں, ہم اس چیز کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جو بزنس مین اور انویسٹر ہوتا ہے اس کا پہلا تھاٹ اور اس کی پہلی فکر اور اس کی پہلے جس کو بولا جائے کہ سوچ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے وائی, کیوں کریں. ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, ہمیں کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, اس میں انپٹ ڈالیں گے تو ہم کو ریٹرن کتنا ملے گا. یعنی وہ پہلے جو مغز چلاتا ہے تو اس کی سوچ کا جو لیول ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لیول کون سا آتا ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, ہمیں کیوں کرنا ہے. اگر عزیزان گرامی اسی چیز کو بے نہیں اپنے مذہب پہ اگر جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے, ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے, بس نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان 4 قسموں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا. اس میں سے انہوں نے اس تقسیم بندی کو بھی کیا ہے, انسانیت کی ان تقسیم بندی کو بھی کیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس تھاٹ کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, کاپی کر رہے ہوتے ہیں. میرے باپ دادا نے کیا تھا, ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن اسی کے اندر اگر یہ سوچ آ جائے کہ میرے باپ دادا نے کیا تھا تو کیوں کیا تھا, آیا وہ سوچ ان کی صحیح تھی, اس سوچ کے تحت آگے بڑھ رہے یا نہیں, انہوں نے کیا کام کر رہے تھے. اب ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا صحیح ہے کہ غلط ہے, وہ ریت جو چلی آ رہی ہے وہ ریت صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ایک الگ موضوع ہو گیا.
لیکن وہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ جو یعنی دو قسمیں جو بٹی انسانیت کی، اس کے اندر ایک وہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے یعنی کاپی کر رہا ہے، اور اس عنوان سے کاپی کر رہا ہے کہ چلا آ رہا ہے، میرے باپ دادا کرتے تھے، یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا ریت ہے، یہ ہمارا جو کہا جائے کہ جس طریقے سے ہماری ثقافت ہے. ہر ایک ثقافت ہوتی ہے نا، سادات کی اپنی ثقافت ہے، کھوجوں کی اپنی ثقافت ہے، کلچر میں فرق ہوتا ہے، رہن سہن میں فرق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کاپی کر رہا ہوتا ہے انسان. اور انسان کو حیوان نقائص کہا گیا ہے. منطق کی نظر میں انسان کاپی کیٹ جس کو بول رہے ہیں، انسان کو منطق کی نظر میں حیوان نقائص کہا گیا ہے، یعنی کاپی کرنا. اگر انسان کا بچہ جانور میں چھوڑ دیں آپ، وہ جانور جیسا بولنے لگے گا، جانور جیسی حرکتیں کرنے لگے گا، چونکہ وہ کاپی کرتا ہے. منکی سی منکی ڈو، جیسا دیکھ رہا ہوگا ویسا کاپی کر رہا ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان دیکھ رہا ہے اور بے نہیں کاپی کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. دین اسلام نے اس کو کنڈم کیا ہے. پہلا یہاں کے اوپر کاٹا اس نے. کیوں کاٹا؟ کہ اگر تم کیوں کر رہے ہو تو تمہیں سبب معلوم ہونا چاہیے، ریزن معلوم ہونا چاہیے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نماز 2 رکعت پڑھ رہے ہیں صبح کی تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم رمضان المبارک میں 30 روزے رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، 7 مرتبہ طواف کر رہے ہیں تو 7 مرتبہ کیوں کر رہے ہیں؟ 14 مرتبہ کریں. ہم مغرب کی نماز بہت خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 3 کے بجائے ہم 6 رکعت پڑھیں گے. نہیں عزیزان گرامی، ریزن پتا ہونا چاہیے. جب آدمی کو ریزن پتا ہوتا ہے تو اس کا اندرونی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، خلوص بھی پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. انسان کے اندر فطرت میں بہت ساری چیزیں اللہ نے پوٹینشیل انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ مقدماتی مجلس ہے، اس کے بعد میری 2 مجلسوں کا مرحلہ ہے. مقدمات آج کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. نتائج اگلی مجلس میں اگر وقت نہ ملا تو اگلی مجلس میں نتائج آپ کے حوالے کروں گا. تو اہل منطق نے انسان کو کیا بولا ہے؟ انسان وہ شخصیت کا نام ہے جو کاپی کرتا ہے، کاپی کیٹ ہوتا ہے، انسان میں پایا جاتا ہے، یہ فطرت ہوتی ہے. آپ دیکھیں سماج میں، اب جیسے کوئی بندہ جیسے ہی نیا آیا ابو جمہورہ میں، سب سے پہلے پوچھا گا کہ یہاں پہ اسکول پڑھ کون سے اچھے ہیں؟ تو کہا گیا کنگ اسکول. آپ کیا کریں گے؟ اچھا کنگ اسکول، یہاں پہ سب جماعت کے سب لوگ وہیں جاتے ہیں، اوکے آپ نے بھی وہیں کے اوپر یعنی فالو کر رہے ہیں. اب جہاں کے اوپر جو فالو کر رہے ہیں، امپورٹنٹ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ جو فالو کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ریزن پتا ہونا چاہیے کہ ہاں کیوں وہاں کے اوپر جا رہے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں. اچھا وہاں کا ایجوکیشن اچھا ہے، وہاں کے ٹیچر اچھے ہیں، وائی کا یعنی جو لفظ آ رہا ہے وہ آپ کو ریزن واضح ہونا چاہیے. اگر ریزن واضح نہیں ہے، خالی یہ کہ ان کا بچہ جا رہا ہے تو میرا بھی بچہ وہاں جائے گا، نہیں، اس لیے نہیں، ریزن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اور قدرت نے انسان کے اندر کی جو بہت ساری صلاحیتیں ہیں اور جو بہت سارے صفات ایسے ہیں، جیسے بہت سارے صفات انسان کو حیوان ناطق کہا گیا، انسان کے اندر کے بہت سارے صفات ایسے ہیں جو پروردگار عالم نے، چونکہ انسان کے اندر یہ پروردگار خلق خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان دیکھے گا منکی ڈو منکی سی منکی ڈو، جیسا دیکھے گا ویسے کاپی کرے گا، اس کو پتا تھا. دوستو نمونے عمل بھی ہمارے سامنے پہلے رکھے، ایسے ضوابط پہلے رکھے کہ تم ان کو دیکھو. اگر تمہیں عبادت کا طریقہ دیکھنا تو زین العابدین کو دیکھو، اگر علم کا سمندر دیکھنا تو محمد باقر کو دیکھنا، اگر رضا اور معبود کو دیکھنا ہے تو امام رضا کو دیکھنا، اگر غیبت کے اوپر کہیں سے ڈاؤٹ آ رہا ہو تو امام زمانہ کو دیکھنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس نے نمونے عمل کے لیے ہمارے سامنے تصویریں رکھی ہیں. دیکھیے تصویر اور کارٹون یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. تصویر بنانا، تصویر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا نقش و نگار جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور کارٹون میں اس کے برعکس ہوتا ہے، نقوش دونوں ہوتے ہیں، یعنی تصویر دونوں ہوتی ہے، یہ بھی تصویر ہوتی ہے یہ بھی تصویر ہوتی ہے، لیکن تصویر جو ہوتی ہے اس کے اندر ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے. کارٹون کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے بنایا وہ بھی جاتا ہے ہینڈ سے. اگر تصویر بائی ہینڈ بن رہی ہے تو یہ بھی تصویر بنا رہا ہے، اور کارٹون بھی بنا رہا ہے وہ بھی بائی ہینڈ بنا رہا ہے. تصویر میں اور کارٹون میں فرق کیا ہے؟ تصویر میں یہ کہ بے نہیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے،
اور کارٹون میں یہ ہو جاتا ہے کہ ناک بڑی ہو گئی، سر بڑا ہو گیا، پیر چھوٹے کر دیے، ایک اسٹائلش ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کاپی کرنا ہے تو کاپی اہل بیت کو کرو، نہ کس طرح سے کہ ہمارا جو فارمولا جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے کارٹون، ایک سرے میں تو اتنا زیادہ آگے بڑھے، دوسرے سروں میں بالکل زیرو نظر آ رہے ہیں. ایک پہلو کے اوپر تم سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، دوسرے پہلو میں بالکل زیرو نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دین کارٹون کی شکل میں اختیار کر لے گا، کارٹون بن جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کاپی کرنا ہے تو ایگزیکٹ کاپی کرنا ہے. آل محمد کے ماننے والے ہو تو نقش قدم پہ ایسے ہی نقوش کے اوپر پیر پہ قدم رکھو جیسا وہ چاہ رہے، اور ایسا نہیں کہ محال ہے. اگر محال ہوتا تو ابو ذر نہ بنتے، اگر محال ہوتا تو سلمان و مقداد نہ بنتے، اگر محال ہوتا تو فضہ نہ بنتی. یہ وہ تھے کہ جو اہل بیت کے فالوور تھے اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ قدم رکھتے چلے جا رہے. تو قرآن قصیدہ پڑھتا جا رہا تھا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت ساری خصوصیات پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، اس کے اندر رکھی ہیں بہت ساری خصوصیات، اور ان صفات کو پروردگار عالم نے انسان کے سامنے بھی رکھا ہے. دیکھیے قسمیں ہیں یہ سب انسانیت کی، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. اگر اس کو کھولا جائے تو فقط لفظ انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. اس کے اوپر علماء نے باقاعدہ قلم بندی کی ہے اور تقریریں لکھی گئی ہیں اور قلم چلائے گئے ہیں. اسی طریقے سے حیوانوں کی بھی تقسیم بندی کی گئی ہے. اب ہم آپ کو ایک جملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، 20 منٹ ہو گئے ہیں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حیوانوں میں بھی آپ دیکھیں کچھ ایسے حیوان ہوتے ہیں کہ جو اعلیٰ صفت ہوتے ہیں، جو کہ پروردگار عالم نے انسان کی بہت ساری صفات کا مظہر کس کو بنایا ہے؟ جانوروں کو بنایا ہے. اور ہمارے پاس روایات ہیں اور قرآن کی احادیث بھی ہیں کہ جن کے اندر ملتا ہے کہ حشر محشر میں بہت سارے لوگ جو مشہور کیے جائیں گے وہ فلاں فلاں جانوروں کی شکل میں ہوں گے. تو کیوں کہا گیا کہ فلاں فلاں جانوروں کی شکل میں ہوں گے؟ چونکہ انسان کے بہت سارے اعمال اور خبائث ایسے ہیں کہ جن کا نمونہ اگر تمہیں دیکھنا ہو دنیا میں تمہیں جانور میں مل جائے گا. اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو دنیا میں تم کو جانوروں میں مل جائے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد ایک خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر چاہی. اس نے کہا مولا میں نے دیکھا کہ میرا بیڈ روم یعنی ماسٹر روم جو بھی اس کا سونے کا جگہ تھا، اس نے بولا کہ وہاں کے اوپر میں نے دیکھا کہ میرے اس روم کے اندر ہمارے بیڈ کے اوپر ایک بڑا سا چوہا ہے، بڑا سا چوہا ہے. ایسا کیوں میں نے دیکھا؟ تو برجستہ امام کی زبان سے جو جملہ ادا ہوا وہ یہ ادا ہوا کہ کہیں نہ کہیں تمہاری جو زوجہ ہے اس کے اندر چوری کے صفات پائے جاتے ہیں. اس کے اندر چونکہ آپ دیکھیں چوہے میں عادت ہوتی ہے روٹی کھینچ کے لے جاتا ہے، چرانے کی عادت ہوتی ہے، چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے چوہا. اور میرے خیال سے غالباً بولا بھی جاتا ہے جہاں چوہے زیادہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، بولا جاتا ہے. یہ صفات میں سے ہے، یہ معصومین کی حدیث کے آئینے میں ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ پیش کر رہا ہوں. تشبیہ دی جاتی ہے، بخل کی تشبیہ دی جاتی ہے چیونٹی کے ساتھ. کیوں چیونٹی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے؟ چونکہ چیونٹی کھاتی کم میں جمع زیادہ کرتی ہے. تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ صفات بخل کے صفات چیونٹی میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ جمع زیادہ کرتی کھاتی کم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے جانور آپ کو ملیں گے. لومڑی چالاکی میں مثال دی جاتی ہے باقاعدہ. بھیڑیا یعنی انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو یہ سب صفات ہیں کہ جو جانوروں میں پائے جا رہے. دنیا میں تم اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، یہ تو جانوروں کی صفت ہے، تمہارے پر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ صفات تم میں پائے جا رہے ہیں تو حیوانیت غالب ہو رہی ہے. یہ صفات ہیں جو خدا نے سامنے رکھے. اور ان صفات کے اندر بھی جو پوائنٹ ہم آپ کو سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، ان صفات کے اندر بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک بدترین درجہ ہے. ایک اعلیٰ قسم ہے اور ایک بدترین قسم ہے. اعلیٰ قسم میں جیسے شیر شکار کرتا ہے، شیر حملہ کرے گا، شکار کرے گا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرے گا.
برابر. شیر کی خصوصیات میں سے، اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حملہ کرے گا، اور حملہ کرنے کے لیے جس کا شکار کرے گا اس کا گوشت کھائے گا، اپنا پیٹ بھرے گا. لیکن اس کے مد مقابل میں بدترین صفات والا اگر دیکھے تو بچھو ہے. اس کو کوئی فائدہ ہو تو ڈنگ مار دے گا، آپ تڑپتے رہیے. اس کو ذاتی کوئی فائدہ ہوا نہیں، وہ تڑپ رہا بندہ، نہ لینا ایک نہ لینا دو، لیکن ڈنگ مار دیا اس نے، اپنا کام کر گیا وہ. اب سامنے والا مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، اور خاموشی سے اپنا کام کر کے نکل گئے. اس کو بولتے ہیں بچھو صفت. یہ صفت بچھو میں پائی جاتی ہے. وہاں کے اوپر اس کے نظر میں ایک جس کو بولا جائے کہ اس کے سامنے وائے کا لفظ موجود ہے، یعنی وہ شکار کر رہا ہے، گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے سامنے ریزن ہے اس کو پیٹ بھرنے کا. لیکن بچھو جو ڈنگ مارا اس کے پاس ریزن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام نے بولا کہ تمہارے سامنے اگر بہترین سوانح حیات چاہتے ہو تو تمہارے سامنے وائے ضرور ہونا چاہیے. کیوں کر رہے ہیں؟ نقشے قدم پہ چلو، نو ڈاؤٹ کہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے کاپی کرنا، لیکن ساتھ ساتھ میں شعور بیدار رہنا چاہیے. جتنا شعور بیدار ہے، یاد رکھنا جن قوموں کا شعور بیدار ہوتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتی بلکہ زندہ رہتی ہیں. جن کا شعور مر جاتا ہے وہ قومیں پسپا ہو جاتی ہیں اور تاریخ سے صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ جاتا ہے. تو انسان کو اپنا شعور بیدار کرنا ہے، انسان کو اپنی سوچ بلند کرنا ہے، انسان کو اپنی لائف کا ایم پتہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ پتہ ہونا چاہیے. اگر کچھ کرنے کا حوصلہ ہے، اگر کچھ کرنے کا اس کا ہے اندر سے، ورنہ تو جتنا کما رہے اتنا کھا رہے ہیں، اسی میں مر جانا ہے. اپنے لیے سے نف اتنا کما لیے میری اولادیں کھائیں گی، کافی ہے. یہ ایک سوچ یہ ہو گئی. ایک سوچ یہ ہوئی نہیں ہم بھی کھائیں گے دوسرے بھی کھائیں گے. ایک سوچ یہ ہو گئی نہیں پوری قوم کو، پوری ملت کو کھلائیں گے. ایک قوم نہیں پوری انسانیت کو کھلائیں گے. کیا ہوا پہ یہ پلین بنانے والے نے کیا سوچا تھا اس کے اندر خالی یہودی چلیں گے؟ اس کی جو اس کی تھاٹ تھا، جو اس کی سوچ تھی، یا ٹیلی فون بنانے والے نے، یا کچھ بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی جو آپ کے سامنے آئی ہے، کیا ان کے نظر میں یہی ہے کہ فقط ہماری قوم یوز کرے، یا پوری انسانیت ہے اس کے اندر؟ پوری انسانیت کام کر رہی ہے. ہماری نظر میں پوری انسانیت ہونا چاہیے، پوری انسانیت. پہلا لفظ آتا ہے کہ حیوان و انسان، پہلا لفظ ہے. بچہ چاہے کسی کا ہو، اگر راستے پہ کھڑا ہو گاڑی آ کے اس کو مار دے گی تو انسانیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی تعصب پہ آگے بڑھو، بچوں کو کنارے کر دو. پہلا تقاضا یہ. بعد میں ڈسکس کرنا کہ یہ کون ہے، شیعہ ہے کہ ہندو ہے کہ سنی ہے تو کیا ہے، بات کا مرحلہ ہے عزیزان گرامی. پہلا مرحلہ انسانیت ہے، اور اگر انسانیت مردہ ہو گئی تو شعور مردہ ہوا. شعور مردہ ہوا صفحاتی سے نام و نشان مٹ جاتا ہے. شعور مردہ نہیں ہونا چاہیے، شعور زندہ رہنا چاہیے. انسان کا زندہ دل جس کو بولتے ہیں، شعور زندہ رہنا چاہیے. تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں بی بی سیدہ کی سوانح حیات میں شعور مردہ تھا کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی. جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے شعور مردہ تھا. آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. رسول کی سوانح حیات دیکھی ہوئی تھی، رسول نے انسان کو انسان بنا دیا تھا، اس کے باوجود بھی شعور مردہ تھا کہ وہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اپنا حق کا مطالبہ کر رہی تھی. اس کو بولتے ہیں شعور کا مردہ ہو جانا. بھرے دربار میں بی بی کی صداقت کے اوپر حرف اٹھا تھا، جو بی بی کے کلیجے پہ ناگوار گزرا تھا. سب سے زیادہ جو جملہ بی بی کو کاری گزرا تھا وہ یہ گزرا تھا کہ مجھ سے میری صداقت کی گواہی مانگی گئی. اللہ اکبر! اس سے بڑا مقام حیف کیا تھا؟ بے شعوری کی اس سے انتہا اور مسلمانوں کی کیا تھی؟ زمین مردہ ہو چکے تھے، انسانیت مردہ ہو چکی تھی. انسانیت مردہ تھی، اور بی بی تقاضا کر رہی تھی کہ ہم کو سب سے زیادہ جو صدمہ لگا وہ اس بات کا لگا کہ ہم کون کہ رسول اللہ کو امین و صادق کہا جاتا تھا، اس کی بیٹی تھی. اور بی بی سے کہا تھا کہ آپ اپنی صداقت کے سلسلے سے گواہی پیش کیجئے. جب حسن حسین کو پیش کیا گیا تو رد کر دیا کہ بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. تو بی بی نے
آیت مریم پڑھی، وَآتَانَا الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، 3 دن کے جناب عیسیٰ تھے، لیکن اپنے ماں کے حق میں گواہی دی تھی تو لوگوں نے قبول کر لیا تھا۔ وہاں کہیں نہ کہیں شعور بیدار نظر آ رہا ہے، یہاں تو شعور مردہ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو ختم کیا، بی بی جب دربار سے لوٹ کر آئی ہیں، گھر میں آئی ہیں، تو 5 سالہ بچی سامنے آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد اس نے سوال کیا، اماں دربار میں گئی تھی تو کیا ہوا؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز دی بیبی بیٹی بھرے دربار میں تو ہم گئے تھے، مجھے کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا بی بی بھرے دربار میں گئی تھی، آ گئی تھی، سب پہ چادر تو موجود تھی، لیکن کربلا کے بعد میں آ جائیے، 161 ہجری کو آ جائیے، یہ آپ کی بیٹیاں ہوں گی، بھرا ہوا دربار ہوگا، زینب کے سر میں چادر نہیں ہوگی، آپ پسے گردن بندے ہوں گے، منادی کی آواز سن رہی ہوں گی، ہاں زینب ام کلثوم، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی، بی بی کو بہت شوق گزرا تھا، اور عزیزان گرامی کیا بی بی کو پر یہ مصائب کم تھے؟ کیا بی بی پہ لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا کہ دروازے کے اوپر آگ لگائی جا رہی تھی، لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی، اور بی بی اندر سے فریاد کر رہی تھی کہ کیا تمہیں نہیں معلوم میرا بابا اس دروازے پر سلام کرتا تھا؟ نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے اس گھر میں رہتے ہیں، علی کی بیٹی علی کے خانوادہ اس گھر میں رہتا ہے، لیکن کسی نے بھی کان نہ دھرا، بلکہ دروازے میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرایا گیا، جزاکم ربکم، جلتا ہوا دروازہ گرا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بروایت گفتگو تمام کر رہا ہوں، اگلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تاریخ نے لکھا وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، علی کو پتہ چلا، مسجد نبوی میں تھے، علی کو پتہ چلا تو تاریخ نے لکھا جیسے ہی علی کھڑے ہوتے ہیں، علی کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، علی کے پیر لڑکھڑ آ جاتے ہیں، دیوار کا سہارا لیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے آواز دیتے ہیں، آواز دیتے بی بی کی دروازے آ گیا، بی بی علی کے سلام کا جواب دو، اے بی بی علی کا سلام کا جواب دو۔ تاریخ نے لکھا جب علی نے دیکھا بی بی دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ وقت بھی آیا جب غسل دیا تو بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر نظر پڑی، ایک چیخ ماری، جب چاہنے والوں نے پوچھا یا علی یہ چیخ کیوں بلند کی تھی؟ تو آواز سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن بی بی نے کبھی ہم کو بیان نہ کیا، میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں سے عالم انا للہ و انا الیہ راجعون۔